وسیم بھائی کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی امید ہے بیسیکلی. یہ کوٹ ہے جی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاؤ پاورفل اے کوٹ دس از وسیم بھائی کہ نو میٹر. دیکھیں نا اللہ نے یہ درخت کا جو کوٹ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اللہ کا تعارف اسے ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخت کی سی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر میرے خیال 24-26. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال، اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال، وہ ایک درخت کی سی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت. تو یہ اتنا زرخیز درخت ہے نا، یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعارف کا کنسیپٹ ہے، یعنی ہو از اللہ. یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت ہی بہار ہے، اور جو مرضی ہو جائے، اس کے پتے جھڑ جائیں، اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اینڈ دیٹ از دی اسٹرانگ عقیدہ آئی بلیو. کلمہ ہے ہی اظہار یقین. جی پورا کلمہ ہے ہی اظہار یقین. اور ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا. صحیح. تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے، آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے، نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے، اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے، ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دی ہے، رعایت بہترین رعایت، اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا. سبحان. کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا. تو یعنی کہ اتنی امید ہے. کیا میں لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے، سوچتا ہے بار بار منفی منفی منفی، تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. جی منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں، دیکھیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں، تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو، دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں. بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تمہیں نماز کے لیے اٹھائے. تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا، وہ اس کی فجر قضا ہو گئی. وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. صحیح بات کہ یہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے، ایک نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ کہ آپ نے اپنے اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے. سبحان. تو بس یہی ہے نا، زندگی سادہ رکھنی ہے، خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. کیا میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، 2-3 ماہ پہلے، تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی